ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترمہ صدر جلسہ، مشفق اساتذہ کرام، عزیز طالبات اور آنے والے تمام مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعات، شادی انسانی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے جس کے محاسن بے شمار ہے، جس کی خوبیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی زندگی کو پرلطف اور بارونق بنانے اور برے کاموں سے روکنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، مگر آج نفس پرستی کے اس دور میں جہاں تعلیم بھی غیر محفوظ ہو، محبت و عفت بھی تجارت کا لبادہ اوڑھ چکی ہو، کیسے ممکن ہو کہ شادی جیسا عمل اس سے محفوظ رہ سکے؟ میری مراد ہمارے معاشرے کا بھڑکتا ہوا ناسور جسے سماج نے جہیز کے نام پر موسوم کر رکھا ہے، وہ موضوع بڑا ہی خطرناک، المناک، ذہنوں کو پریشانیوں میں ڈالنے والا، عزتوں کی دھجیاں اڑانے والا، اسلامی خواتین کا گلا دبانے والا وہ موضوع ہے جس کی وجہ سے سینکڑوں غریب بچیاں زندہ جلائی گئی، ہزاروں بچیوں کو طلاق ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو غیروں کے سامنے ناک نیچی کرنی پڑی۔ وہ خطرناک لفظ جہیز ہے جس کا ذکر سنتے ہی ہزاروں ماں باپ کے سینے کپ کپانے لگتے ہیں۔ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ محترم سامعات، جہیز ایک ایسا ناسور ہے جس کی وجہ سے لوگ بھکاری ہو گئے، جہیز ایک ایسا ناسور ہے جس کی وجہ سے لوگ حرام میں مبتلا ہو گئے، جہیز ایک ایسا ناسور ہے جس کی وجہ سے لوگ بے زمین ہو گئے، جہیز ایک ایسا ناسور ہے جس کی وجہ سے عورت کو خریدنے والا نوجوان خود بکنے لگ گیا ہے۔ اب بولی لگائی جاتی ہے کہ ہمارا لڑکا ڈگری پاس ہے، کم از کم 2 لاکھ میں دیں گے۔ لڑکی والے کہتے ہیں ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم تو صرف 50,000 میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہائے رے افسوس، نوجوان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا رشتہ ہو رہا ہے، مگر اس پاگل کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اندر بولی لگائی جا رہی ہے۔ واہ رے مردانگی! اور بہت سے لڑکی والوں نے جہیز کی خاطر اپنے ذاتی گھروں کو رہن میں دے دیا اور خود کرائے کے گھر میں رہنے لگے ہیں۔ کتنے لوگوں نے اپنا آپ کو قرضے تلے دبا کر شادیاں کی اور کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں ان نوجوانوں سے جو جوڑے اور رقم لے کر بچی کو اپنا رہے ہیں، کیا آپ کے پاس کھانے کے لیے برتن نہیں ہے کہ لڑکی والوں کے گھر سے ہی آئیں گے تو کھائیں گے؟ کیا آپ کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں ہے کہ لڑکی والوں کے گھر سے ہی آئیں گے تو سوئیں گے؟ کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں پہ مہندی لگی تھی، خطا اس دلہن کی جو تھی وہ یہی تھی، خطا اس دلہن کی جو تھی وہ یہی تھی کہ ابھی اس کے جہیز میں کچھ کمی۔ محترم سامعات، ہم نے اس ماڈرن زمانے میں بہت سی چیزوں کے نام ماڈرن رکھ دیے ہیں۔ ظلم سے لیے جانے والے پیسوں کا نام ہم نے رکھ دیا ہے جوڑے کی رقم، 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ اور 5 لاکھ۔ میرے بھائی، تو کب سے اتنا مہنگا جوڑا پہننے لگ گیا ہے؟ میں کہتی ہوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ تیرے پاس ولیمے کا اسٹیج سجانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بریانی بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، فنکشن ہال کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسی لیے لڑکی والوں کے پاس سے پیسے لے کر کام چلا رہا ہے اور کہتا ہے جوڑے کی رقم 50,000۔ اور چلتے چلتے میں یہ بات بہت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں اکثر و بیشتر عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مرد اگر مان جائے کہ اسلامی طریقے سے شادی کریں گے مگر عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے۔ اسی لیے سب مرد عورت کو فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر سے بے دینی دور ہو کر دینداری آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ اے لڑکے والوں، نبی کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جہیز کس طرح تھا؟ تم بھی تو اس نبی کی امت ہو، مگر آج کل کے لڑکے نبی کی امت سے نکل کر جہیز مانگ کر شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لڑکے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اور آج ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ آپ شادی سنت طریقے سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، دنیا میں یہ رواج ہی اچھا جہیز کا۔ بیٹے کا جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے، بیٹے کا جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے، 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا۔ والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے جب سے سنا ہے شہر میں چرچا جہیز کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔